جی ناظرین، ہمارے ساتھ سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کے بھائی بھی موجود ہیں، تو ان کی بھی اپنے بھائی کے حوالے سے جو وابستگی ہے، ان کے کارنامے کے جو انہوں نے سنے اور جو ان کو عقیدت ہے اپنے بھائی سے، تو یہ بھی اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں آپ سے، اور ان سے سنتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بھائی کو کہ شہادت کے بعد جو ان کا فخر ہوتا ہے، اہل علاقہ کے ساتھ ان کا مزاج جو تھا، تو ان کی ساری ہسٹری ہم ان سے سنتے ہیں انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کی ذرا بتا دیں آپ نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی زندگی میں جو سب سے عام چیز ہوتی ہے، وہ اس کا جو سب سے عام ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ مذہب ہوتا ہے۔ تو چونکہ ہمارا بیسیکلی جس فیملی سے تعلق ہے وہ مذہبی فیملی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس گھر پہ، اس گھرانے پہ یہ رہی ہے کہ میرے والد صاحب، میرے دادا اور یہ میرے بھائی جنہیں اللہ تعالیٰ نے نشان حیدر کے اعزاز عطا کرایا، یہ ان سب کی جو ان زندگی کا جو مین چیز تھی وہ ان کی مذہب سے وابستگی تھی۔ تو اہلیان علاقہ میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کے پاس زیادہ پراپرٹی ہو، جس کے پاس زیادہ پیسہ ہو، جو اس طرح ہو، لوگ اس کو زیادہ دنیاوی لحاظ سے کنسیڈر کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ مجھے اس چیز پہ فخر ہے کہ میرے والد صاحب نے میرے اندازے میں کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا جو رزق حلال کے لیے انہوں نے ایفرٹ نہ کی ہو، اور ہم لوگوں کو بقول ان کے اور اہلیان علاقہ سے جو لوگ ان کے بارے میں کوئی تاثرات رکھتے تھے ان کے، کہ انہوں نے ہمیشہ کوشش کیا کہ ہمیں رزق حلال کھلائیں، اور اس کا یہ ثمر اللہ تعالیٰ نے یہ میرے بھائی کی صورت میں بھی ان کو دیا تھا۔ چونکہ ہم 15 بہن بھائی تھے، ٹھیک ہے، ان میں سے سوار محمد حسین شہید نشان حیدر اور ایک میری سسٹر تھی نسیم اختر، یہ دونوں بڑے ہوئے تھے۔ تو اس وقت ایک میری یہ وہ سسٹر تھی اور ایک یہ سوار محمد حسین شہید نشان۔ بچپن سے جیسا کہ گاؤں کی زندگی ایک ٹف زندگی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے ہر کام بڑی ایمانداری کے ساتھ، اپنے والدین کی اطاعت میں رہتے ہوئے احسن طریقے سے اس کو انجام دیا۔ اور پہلے انہوں نے پرائمری تعلیم جنگی پھیروں سے حاصل کی، پھر مڈل اور میٹرک کے لیے انہوں نے گورنمنٹ ہائی اسکول دیوی میں داخلہ لیا، اور وہاں سے انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد 1966 میں شاید میں اگر مسٹیک میں نہیں ہوں تو انہوں نے پاکستان آرمی کو جوائن کیا۔ تو اس میں جو عام چیز ہے کہ اس وقت یہ گاؤں میں ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ جن کے پاس مال مویشی ہوتے ہیں وہ اس کو چرانے کے لیے لے جاتے ہیں باہر۔ تو یہ مال مویشی لے کے، بلکہ اس وقت بھینسیں شاید رکھی ہوئی تھی، تو وہ لے کے اپنے ایک دوست ہیں ان کے ساتھ گئے ہوئے تھے بھینسیں چرانے کے لیے۔ تو وہاں سے ہی انہیں پتہ چلا کہ کہیں جاتلی جو قصبہ ہے ہمارا ادھر پاس ہی، ادھر بنگلہ ہوتا تھا، اس پہ بھرتی ہے شاید آرمی کے لیے۔ تو یہ دونوں دوست اور ایک ادھر کے ہیں ٹاویں کے تھے، وہ بھی ادھر شاید، تو یہ ادھر بھرتی ہونے کے لیے چلے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اور بھی بہت سے نوجوان ہوتے ہیں، لیکن یہ دونوں راجہ دلپذیر اور یہ جو ہے میرا بھائی، یہ دونوں آرمی میں ان کی سلیکشن ہو گئی۔ اور جب وہاں سے واپس آئے تو چونکہ ظاہری بات ہے جو جانور مال مویشی تھے وہ تو لوگوں کو فصلوں میں بھی گئے، تو کچھ لوگوں نے گلہ کیا، تو والد صاحب نے ان سے پوچھا، میرے والد صاحب کافی سخت تھے، انہوں نے کہا آپ کدھر چلے گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم بھرتی ہو گئے ہیں، میں شارٹ کر رہا ہوں اس بات، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا تو والد صاحب نے کہا تم ہی دونوں تھے بھرتی ہونے کے لیے اور کوئی نہیں تھا؟ انہوں نے کہا نہیں میں بھرتی ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرے دن پتہ چلا کہ یہ آرمڈ کور میں بھرتی ہوئے ہیں، تو یہ ساتھ گاؤں ہے ہمارا ایک سہاوا، تو وہاں میرے والد صاحب کے جاننے والے تھے، ادھر گئے تو انہوں نے کہا اس طرح بیٹا جو ہے وہ آرمی میں بھرتی ہوا ہے، تو کہتا ہے آرمڈ کور میں بھرتی ہوا ہوں۔ تو ادھر جو جاننے والے تھے جو آرمی میں رہتے، بیسیکلی تو یہ آرمی سے ریلیٹڈ علاقہ ہے، زیادہ تر لوگوں کا کاروبار تو اتنا نہیں ہے، لیکن آرمی پیشہ لوگ ملازمت پیشہ زیادہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہے آرمڈ کور جو ہے بہت اچھی کور ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں پروموشن لیٹ ہوتا ہے،
تو والد صاحب چونکہ آرمی کے بیک گراؤنڈ سے اتنے زیادہ واقف نہیں تھے، ٹھیک ہے، تو وہ آئے تو انہوں نے کہا بیٹا یہ آپ کسی اور میں جوائننگ دے دیتے یا کوئی اور ہو جاتا، آرمڈ کور میں سنا ہے پروموشن نہیں ہوتی. تو انہوں نے ایک بڑا تاریخ ساز جملہ کہا، انہوں نے کہا ابا جی انشاءاللہ وہ پروموشن ہو سی. اور بعد میں یہ ثابت بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پاکستان آرمی کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر دیا. تو میرے لیے فخر کی بات تو یہی ہے کہ میں سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کی فیملی سے ہوں، ان کا حقیقی بھائی ہوں، اور لوگوں میں جو ہماری ایک پہچان ہے وہ اب ان کی وجہ سے ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ میں وکالت کے پیشے سے ہوں، میرا بھائی بھتیجا انجینئر ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ہماری جو پہچان ہے وہ ہماری بھائی کی وجہ سے ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، یعنی کہ وہ جو ایک مثال سیٹ کر کے گئے ہیں، ہمیں ان پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ جیسے بھی ہو سب سے پہلے اپنا دین ہے اور اس کے بعد اپنا ملک ہے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ گھریلو تربیت بھی یہی تھی، چاہے والدین ان پڑھ تھے، بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن انہوں نے ایک تربیت ضرور کی کہ بیٹا ہمیشہ حق کا ساتھ دینا. آج دن تک کوشش یہی ہے کہ ہم جہاں حق بات ہوتی ہے وہاں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور یہی ثمر ہوتا ہے کہ جب کسی فیملی پہ یا کسی علاقے پہ یا کسی جگہ پہ بھی جب اللہ تعالیٰ اپنا کوئی انعام کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کوئی ایسی چیز ہے، اس جگہ کوئی ایسی ایک خاصیت ہے کہ جس خاصیت کی وجہ سے وہاں اللہ تعالیٰ اپنا انعام کرتا ہے. اور انعام انہی فیملیوں پہ ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فیملی کو پسند کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نواسے نے جو ایک مثال سیٹ کی، اور وہ 72 شہداء جنہوں نے اپنی جانیں کا نذرانہ پیش کر کے اپنے دین کی آبیاری کی، ہمیں یعنی کہ اس ایک لائن میں ہمیں لے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی سوار محمد حسین شہید نشان حیدر جیسا کوئی کارنامہ سر انجام کروانے کی توفیق عطا فرمائے. تو ناظرین یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، امید ہے. اور دوسرا ان کے لیے خصوصی طور پر دعائیں کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کے بزرگوں کی کامیاب کو شرف قبولیت بخشے، اور ہر نوجوان نسل کو ان کے لیے راہ وہ ایک ہوتا ہے موٹیویشن ان کے لیے وہ بنائے، تاکہ وہ بھی آنے والی نسلیں ان کے نقش قدم پر چل کر اپنے اپنے حصے کا پاکستان کی تعمیر میں حصہ ڈالیں. ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ، اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.